بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج ہم آپ کے سامنے ایک اور خفیہ تنظیم اسکلز اینڈ بونز کی تاریخ کے ساتھ حاضر ہیں۔ یہود و نصارہ اور اسلام دشمن طاقتیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ انسانیت دشمن طاقتیں جو پوری دنیا پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ ہر دور کے اندر ایسی سیکرٹ سوسائٹیز، ایسے کلبز اور اس طرح کے گروپس تشکیل دیتے رہتے ہیں جس کے اندر دنیا کے ایلیٹ کلاس طبقہ، دنیا کی سیاست، معیشت، تعلیم اور اسی طرح ہر قسم کے امور کو کنٹرول کرنے والا طبقہ شامل ہوتا ہے۔ چنانچہ انہی سوسائٹیز کے اندر ایک اہم ترین نام ایک ایسی سوسائٹی کا ہے جس کا نام ہی بڑا کریپی اور انتہائی ناپسندیدہ اور مکروہ ہے، جس کا نام ہے اسکلز اینڈ بونز۔ تصور کیجئے کہ ایک ایسا کمرہ یا ایک ایسی قبر جو خاموشی میں خزانوں، رازوں اور اقتدار کی کہانیوں سنہروں جیسی دبی ہوئی رکھتا ہے۔ اس کا نام ہے اسکل اینڈ بونز، ایک ایسی انجمن جس کے اراکین نے صدیاں گزرنے کے بعد بھی دنیا کی سیاست، تجارت اور خفیہ اداروں میں نشان چھوڑا۔ آج ہم جانیں گے ان پردوں کے پیچھے تاریخی رسم و رواج، طاقت اور جن رازوں نے لوگوں کے کان کھڑے کر دیے۔ یہ سب شروع ہوا تھا دسمبر 1832 میں ییل یونیورسٹی کے کیمپس پر، جب دو طلبہ ولیم ہنگنٹن رسل اور الفانزو ٹافٹ نے ایک نیا آرڈر قائم کیا۔ اس نے جلد ہی ییل کی سینئر سوسائٹیوں میں اپنا مقام بنا لیا۔ ابتدا سے ہی اس کا مقصد تھا منتخب طالب علموں کا ایک بند حلقہ، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ حلقہ طاقتور خاندانوں اور اثر و رسوخ کے لیے دروازہ بن گیا۔ ییل کے ہائی اسٹریٹ پر ایک خاص عمارت ہے، عام طور پر دا ٹوم یا محض قبر کہلائی جاتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بونز کے اجلاس اور رسمیں ہوتی ہیں۔ ٹومب ایک رازدارانہ گنجلک انداز کی عمارت ہے۔ اس کی بیرونی ساخت بھی لوگوں میں خوف اور تجسس پیدا کرتی ہے۔ اندرونی رسموں یعنی انیشیشنز، ابتدائی شمولیت اور راتوں کے اجلاسوں کے بارے میں بہت سی کہانیاں گردش کرتی ہیں، عام طور پر وہ چیزیں جنہیں اراکین راز ہی رہنے دیتے ہیں۔ کچھ روایات میں ٹاپ ڈے کا ذکر آتا ہے جب سینئر سوسائٹیاں نئے اراکان کا انتخاب کرتی ہیں۔ ایک مخصوص رات جب منتخب طلبہ کو ٹپ کہا جاتا ہے۔ یہ رسم بھی پڑھائی ہوئی رازداری کے ساتھ جڑی ہے۔ اس انجمن کی شہرت کا بڑا سبب اس کے مشہور اراکین ہیں۔ فہرست میں ایسے نام آتے ہیں جنہوں نے امریکہ کی سیاست اور کاروبار میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ صدر ولیم ٹافٹ، صدارتی خاندان بش اور اسی طرح جان کیری اور دیگر معروف صحافی، ڈپلومیٹس اور کاروباری رہنما۔ یہ نام صرف فہرستیں نہیں ہیں، یہ اس شب و روز کا ثبوت ہیں کہ کیسے یہ نیٹ ورکس زندگیوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور عالمی سیاست پر اپنا اثر کی گہری چھاپ چھوڑ جاتے ہیں۔ اب ہم آپ کے سامنے اسکلز اینڈ بونز کی تاریخ اور مکمل آغاز کو تفصیل کے ساتھ تھوڑا سا بیان کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ اس کی بنیاد دسمبر 1832 میں رکھی گئی اور ولیم ہینگٹن رسل نامی آدمی نے رکھی، جبکہ ییل یونیورسٹی کے دو طالب علم الفانسو ٹافٹ بھی اس کے ساتھ شامل تھے۔ اس کے علاوہ اس یونیورسٹی نے جو اپنا عقیدہ اور نظریہ رکھا، اس کا نام یوں رکھا کہ دا آرڈر آف دا اسکل اینڈ بونز قائم کیا۔ ابتدائی طور پر یہ ایک سینئر کلاس یعنی چوتھے سال کے طلبہ کی سیکرٹ سوسائٹی تھی۔ پہلے ممبران ان طلبہ میں شامل تھے جو ڈیبیٹ سوسائٹیز یا کلاسیکل سوسائٹیز سے کچھ اختلاف رکھتے تھے۔ اول نام اس کا دا ایلوگن کلب تھا، مگر بعد میں یہ اسکلز اینڈ بونز کے نام سے مشہور ہوا۔ سن 1856 میں اس آرڈر کو قانونی حیثیت دی گئی اور اس کا ریئل اسٹیٹ دیگر اثاثوں کے انتظام کے لیے ایک ادارہ بنایا گیا جسے رسل ٹرسٹ ایسوسی ایشن کہتے ہیں۔ شروع میں اسکلز اینڈ بونز کا مقصد ایک ایلیٹ برادرہڈ قائم کرنا تھا، یعنی ایسے طلبہ کا انتخاب جن میں صلاحیت، پشت پناہی یا مستقبل میں اثر و رسوخ حاصل کرنے کی امید ہو، تاکہ وہ پڑھائی کے بعد مل کر ایک طاقتور نیٹ ورک بنائیں۔ اس سوسائٹی کا فلسفہ وفاداری، رازداری اور باہمی تعاون تھا، یعنی انٹرنل ریچولز سمبولک۔ اس کے علاوہ لائف ٹائم بانڈنگ اور سیریمنیز وغیرہ کے ذریعے اعضائے سوسائٹی کو ایک دوسرے سے جوڑا جاتا ہے۔ ان رسموں اور تہذیبوں نے ان اراکین کے درمیان ان آئیڈینٹی ٹرانسفارمیشن، سمبولک ریبرتھ کا نام کا تجزیہ پیش کیا، یعنی وہ صرف ییل کے طلبہ نہ رہے بلکہ ایک لائف ٹائم برادری میں شامل ہو گئے۔ اگر ہم ان کے رسم و رواج اور نشانیوں اور ساخت کی بات کریں تو اسکل اینڈ بونز کا سب سے مشہور نشان ایمبلم یعنی اسکل اینڈ بونز ہے، جس کے نیچے 322 کا نمبر ہوتا ہے۔
جو لوگ کہتے ہیں 322 کیا مطلب کیا ہے، یہ ایک عام تشریح ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ 322 قبل مسیح کی تاریخ کا حوالہ دیتا ہے۔ اس سال قدیم یونان میں مشہور خطیب ڈیموسٹینس کی وفات ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ایتھنز میں جمہوری اختیار کم ہو کر امیروں تک محدود ہو گیا تھا، یعنی مخصوص ایلیٹ کی حکمرانی۔ اس کے علاوہ ان کا مرکزی دفتر ایک مخصوص عمارت یعنی اسکل اینڈ بونز کے نام سے مشہور ہے، جسے ایک ٹوم کہا جاتا ہے، جس کا ذکر ہم پیچھے کر چکے ہیں۔ اسکلز اینڈ بونز کا جو مرکزی دفتر ہے یا ان کی جو عمارت ہے، وہ ایک بغیر کھڑکیوں کے بھاری پتھریلی کھڑکیوں سے خالی عمارت ہے، جو کہ رازداری اور الگ تھلگ ماحول کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر ہم اس کے ممبران کی تعداد کی بات کریں تو یہ بہت محدود ہے۔ ہر سال صرف تقریباً 15 نئے سینئر طلبہ منتخب کیے جاتے ہیں۔ اس ایکسکلوسیوٹی نے سوسائٹی کو ایلیٹ سٹیٹس اور بلند مقام عطا کیا ہے۔ اس کے علاوہ رسم شمولیت کی تقریبات اور اندرونی اجتماعات سخت راز میں رہتی ہیں۔ بیرونی لوگ یہاں تک کہ ییل کے طلبہ بھی اس معاملات سے بے خبر رہتے ہیں۔ شروع میں اسکل اینڈ بون صرف سفید فام پروٹیسٹنٹ مرد طلبہ کے لیے مختص تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ خصوصاً مڈ 20 سینچری کے بعد مذہبی اور سماجی ڈائیورسٹی ذرا بڑھائی گئی۔ بعض غیر پروٹیسٹنٹ اور غیر سفید فام طلبہ کو بھی موقع ملا۔ 1990 میں پہلی بار ممبرشپ کے لیے خواتین کو قبول کیا گیا۔ اگرچہ یہ فیصلہ کافی تنازع اور بحث کے بعد آیا، لیکن اس کے باوجود اسکل اینڈ بونز آج بھی انتہائی ایکسکلوسیو اور چھپی ہوئی سوسائٹی ہے، اور بیرونی دنیا کے لیے اس کے اندر ہونے والے میٹنگز، ریچولز اور انٹرنل ڈائنامکس تقریباً نامعلوم ہیں۔ آج بھی اسکل اینڈ بونز فعال ہے۔ 1832 سے موجودہ دور تک ان کا سب سے بڑا اثر اس نیٹ ورک کی وجہ سے ہے جو اراکین یعنی بونز مین اپنے کیریئر کے دوران قائم کرتے ہیں۔ ہسٹوریکر اور حالیہ ممبران نے امریکہ کی سیاست، مالیات، امور ریاست، میڈیا اور خارجہ پالیسی کے شعبوں میں نمایاں مقام حاصل کیا ہے۔ مثال کے طور پر جارج ڈبلیو بش، ایچ ڈبلیو بش اور اس کے علاوہ ولیم ہاورڈ ٹافٹ وغیرہ وہ صدور ہیں جو کہ اصل میں بونز مین تھے۔ یہ نیٹ ورک اس قسم کی قرارداد سازی، پالیسیاں اور اثر و رسوخ کے دروازے کھول سکتا ہے جو عام افراد کے لیے مشکل ہوں۔ اس طرح کی سیکرٹ سوسائٹیز جب مارز وجود میں آتی ہیں اور ان کی کچھ معلومات جب عوام کے اندر پھیلتی ہیں تو اس کا ایک لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ ثالثی نظریات یعنی کانسپریسی تھیوریز بھی تیار ہو جاتی ہیں۔ اس لیے بعض دعویٰ کرتے ہیں کہ اسکل اینڈ بونز ایک شیڈو گورنمنٹ ہے یا عالمی سطح پر فیصلے کرتی ہے، مگر اس کے لیے کوئی قابل اعتماد تصدیق شدہ ثبوت نہیں ملا، اور وہ مل بھی نہیں سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس قدر خفیہ اور اس قدر چھپے انداز سے کام کرتے ہیں کہ کوئی بھی ثبوت ان کے ملوث ہونے کا نہیں ملتا۔ یعنی حقیقت میں اس کا کردار زیادہ تر نیٹ ورکنگ پر مشتمل ہے، یعنی ایلیٹ کنیکشنز اور سوشل کیپٹل تک محدود، نہ کہ قیادت برائے عالمی سازشی جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ امریکہ کے صدور، امریکہ کے سیاسی اور معاشی ماہرین اور دنیا کے اندر جتنی بھی جنگیں ہیں ان کے اندر بونز مین لوگوں کا شامل ہونا اس بات کا واضح ثبوت پیش کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ عمل دخل تو بہرحال ان کا موجود ہے۔ اس کے باوجود اس کے متعلق بعض افسانوی اور سازشی نظریات پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ انٹینشن ریچولز، کافن ریچولز، اسکل اینڈ بونز وغیرہ کی افسانوی اور بعض اوقات مبالغہ آمیز کہانیاں بھی گردش کرتی ہیں۔ ان کہانیوں میں اوکلٹ پریکٹسز، سمبولک ڈیتھ اینڈ ری برتھ، اس کے علاوہ ایکسٹریم لائلٹی سیریمنیز وغیرہ شامل ہیں۔ بعض مبصرین اور محققین کہتے ہیں کہ سیکریسی اور ایلیٹ کمپوزیشن کی وجہ سے اسکل اینڈ بونز پر معاشرتی ناانصافی یعنی نیپوٹزم اور طاقت کے غیر مساوی استعمال کے الزامات لگتے رہتے ہیں۔ البتہ کیونکہ بہت کم دستاویزی حقائق عوام کے سامنے آئے ہیں، اس لیے افسانہ اور حقیقت کے بیچ فرق کرنا مشکل ہے۔ یہی رازداری اور شفافیت کی کمی اسکل اینڈ بونز کو سازشی کہانیوں کا مرکز اور محور بنا دیتی ہے۔ اب آخر کے اندر ہم اسکل اینڈ بونز کے متعلق 5 سازشی نظریات جن کو لے کر وہ اپنے مشن کو چلا رہے ہیں اور دنیا کے ایلیٹ کلاس طبقے کو اس پورے عالمی ایجنڈے میں شامل کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں۔ چنانچہ پہلا جو ان کا نظریہ ہے وہ ہے نیا عالمی نظام، جس کو نیو ورلڈ آرڈر کہا جاتا ہے، جس کو آپ دنیا پر حکمرانی کا منصوبہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسکل اینڈ بونز کے اراکین دنیا کے بڑے سیاسی اور معاشی فیصلے اپنے خفیہ نیٹ ورک کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں، اور اس کا مقصد ایک عالمی حکومت کا قیام، ایک عالمی کرنسی کو قائم کرنا
اور عوامی طاقت کا خاتمہ ہے۔ امریکہ کے 3 صدور یعنی ٹافٹ، بش اور بش سینئر، یہ بہت سے حکومتی عہدیدار بونڈ مین رہے ہیں جس نے اس طرح کے شکوک پیدا کیے۔ اس کے علاوہ دوسرا نظریہ 322 کا لفظ ہے جو کہ اسکل اینڈ بونز کا ایک عدد ہے۔ نمبر 322 کسی خفیہ عقیدے یعنی اوکلٹ نمبر یا کسی عالمی منصوبے کی علامت ہے۔ تاریخی طور پر 322 قبل مسیح کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یونان میں ڈیموسٹینس کی موت اور ایتھنز میں اولیگارچی یعنی اندرونی اشرافیہ کی حکومت کا دور شروع ہوتا ہے۔ یہ علامت ایلٹسٹ پولیٹکس اور تاریخی انسپریشن ہے، کوئی جادوئی یا سازشی نمبر معلوم نہیں ہوتا۔ تیسرا نظریہ انسانی ہڈیاں، تابوت اور شیطانی رسومات کا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ نئے ممبران کو تابوت میں لٹایا جاتا ہے اور انسانی ہڈیوں کے درمیان حلف لیا جاتا ہے اور اوکلٹ قسم کی رسومات کروائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ چوتھا نظریہ امریکی خفیہ نیٹ ورک یعنی CIA اور FBI وغیرہ کے نیٹ ورکس پر قبضہ کرنا ہے۔ بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ CIA کے اہم عہدوں پر اکثر بونڈ مین آتے ہیں اور امریکی خارجہ پالیسی انہی کی مرضی سے چلتی ہے۔ اس کے علاوہ پانچواں نظریہ ارب پتی بینکاروں اور کمپنیوں کا خفیہ کنٹرول ہے۔ عالمی مالیاتی اداروں، بینکوں، وال اسٹریٹ جرنل اور اس کے علاوہ مختلف کارپوریشنز کو بونڈز مین خفیہ طور پر کنٹرول کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کی تحقیقی حقیقت کی بات کریں تو کچھ بونڈز مین واقعی بڑی کمپنیوں کے بورڈز، سرمایہ کاری بینکوں اور تھنک ٹینکس میں نمایاں کردار رکھتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جتنی بھی دستیاب معلومات اسکل اینڈ بونز کے متعلق ہمیں مل سکی وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، اور اس کا جو بنیادی نظریہ اور بنیادی مقصد ہمیں ان ساری چیزوں سے معلوم پڑتا ہے وہ فقط اتنا ہے کہ دنیا پر اپنی ایک عالمی حکومت کو قائم کرنا اور پوری دنیا کی سیاست اور معیشت کو اپنے کنٹرول میں کر کے پوری دنیا پر ایک نیو ورلڈ آرڈر کا تسلط قائم کرنا، جو کہ ممکنہ طور پر دجال کے آنے کا منظرنامہ پہلے سے تیار کرنا ہے، اور دجال کے آنے سے پہلے اس کے لیے دنیا کے حالات کو اس کے موافق اور اس کے لیے زمین کو تیار کرنا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اور آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پھر ملیں گے ایک اور دلچسپ اور تاریخی موضوع کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔